آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. ناظرین آج ہم موجود ہیں سندھ ریسکیو سروسز کراچی ہیڈ کوارٹر میں, کیونکہ ہمارے ریل پاکستانی ڈائریکٹر جنرل ہے, نہ صرف ڈائریکٹر جنرل ہے بلکہ کو فاؤنڈر ہے اس ادارے کے, کیونکہ جب بھی کراچی کو سندھ میں کبھی بھی ان کی سروسز کی ایمرجنسی سروسز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہی از آلویز دیئر فار اس. اور ان کی کیا ہی بات ہے, ہی از آلسو ایکسپرٹ آف پبلک ہیلتھ ایمرجنسی سروسز. تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر عابد صاحب, ہم اپنے شو ریل پاکستانی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ریسکیو 1112 سندھ میں. بس آپ نے میرے لیے آسان کر دیا, کیونکہ میں اسی کا آغاز کرنے چاہ رہی تھی, کیونکہ آپ یو آر دا کو فاؤنڈر آف ڈپارٹمنٹ ان دس آرگنائزیشن. ہم سب سے پہلے تو جاننا یہ چاہیں گے کیسے تھاٹ آئی, کیا سلسلہ آپ نے سوچا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اپنے ذہن میں وہ امپلیمنٹ کرنا ذرا مشکل ہو ہے, لیکن آپ نے اتنا زبردست کام کیا ہے, آپ کی ٹیم نے, سندھ گورنمنٹ نے, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, گورنمنٹ آف سندھ کا اپنا ایک ویژن تھا کہ ون ونڈو ریسکیو سروسز ہونی چاہیے, اور اس ویژن کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس ایک ورلڈ بینک کی فنڈنگ اویلیبل تھی. ایک پروجیکٹ تھا سندھ ریزیڈنس پروجیکٹ, اور اس میں یہ پروجیکٹ تھا کہ ہم ایمرجنسی سروسز کو اسٹیبلش کریں سندھ میں, اور اس میں جو فرسٹ فیز تھا اس میں ہمیں اس کو اسٹیبلش کرنا تھا اپنے 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرس میں. یہ بڑا ایک کامن سوال ہوتا ہے کہ آلریڈی کیونکہ یہاں پر اور بھی سروسز تھیں جو پہلے کام کر رہی تھیں, تو ایک نئی آرگنائزیشن کی کیوں ضرورت پڑی. میں اسی کو آسان کر دوں کیونکہ یہ کوشچن ظاہری بات ہے ہم سے کافی جگہ پر پوچھا بھی جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ایک ون ونڈو کا جب کانسیپٹ آتا ہے, کیونکہ یہ سروسز باقی پوری دنیا کو اگر ہم دیکھ لیں تو کبھی بھی جب ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہیں سروس اس کا امپیکٹ نہیں آتا, تو جب بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ نمبر یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے ایک ہی نمبر ڈیزائن کیا, بلکہ یہ آلریڈی باقی پروونسز میں چل رہا تھا, تو ایک ہی نمبر پورے پاکستان میں اس وقت ہے, وہ ہے 1112. آسان بھی یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اور آپ جب خدا نہ خواستہ کسی پروونس میں بھی اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اب اس کو صرف ایک ہی نمبر ڈائل کرنا پڑتا ہے. جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن, تو ون ونڈو آپریشن کا مطلب یہ تھا کہ ہم لمٹ نہ کریں اپنے آپ کو کسی ایک ایمرجنسی میں, لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے, چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوں, کلائمیٹ چینج پہ ایک بڑا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے, کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائیں, خدا نہ خواستہ ہم نے فلڈس بھی دیکھے ہوئے ہیں, اب تو خدا نہ خواستہ ہم جو ہے وہ سونامی کے تھریڈ پہ کبھی چلے گئے, یا کوئی بڑا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے جس میں ارتھ کویکس آ جاتے ہیں, تو ہم وی ور ناٹ پریپیئرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب اتنے اکوپمنٹس نہیں تھے کہ ہم ریسپونڈ کر سکیں. چھوٹی موٹی ایمرجنسیز تو ڈیل ہو رہی تھیں, لیکن اگر کوئی میجر ایمرجنسیز خدا نہ خواستہ آ جاتی ہیں تو یہ نیڈ تھی کہ اس پروونس میں بھی اس سروس کا آغاز کیا جائے. اور اس گورنمنٹ آف سندھ کو ویژن کو دیکھتے ہوئے ورلڈ بینک کی فنڈنگ کو ہم نے کنیکٹ کیا, اور پھر اس کی ایک پراپر پلاننگ کی, اور آج 2 سال میں آپ نے دیکھا نہ صرف سروس اسٹیبلش ہوئی ہے بلکہ ہم لوگ پریکٹیکلی ہم لوگ اپنے آپریشنل ہیں اور اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ ابھی ریسنٹلی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہو, کیونکہ 2022 میں ہی آپ لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا, اس ادارے کو ایکٹیو کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سال ہی جو ہے سندھ میں فلڈ آیا تھا, لیکن آپ لوگ وہاں پہ بھی موجود تھے. کس طرح سے آپ لوگوں نے چیزوں کو, لوگوں کو ریسکیو کیا تھا, آپ لوگوں نے آپریشنس کیے تھے, تو اس بارے میں بتائیں پلیز. دیکھیں, جہاں تک فلڈس کی بات ہے, کیونکہ جو سروس انیشیٹ ہوئی تھی, جو فرسٹ ہماری اناگریشن ہوئی تھی وہ ایمبولینس سروس کی ہوئی تھی, اور وہ 31 مئی 2022 کو ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا اس صوبے میں, 1112 کا آغاز ہوا. اس کے بعد پھر ہم نے فلڈس دیکھے, تو فلڈس میں ہماری جو انٹرونشن تھی یا ہماری جو انوالومنٹ تھی وہ بڑی لمیٹڈ تھی, کیونکہ ہم صرف میڈیکل ایمرجنسیز کو دیکھ سکے. کیونکہ جو اس وقت ہم نے انیشیٹ کیا تھا, جو ہماری باقی ٹیمز تھیں جن کو جو بیسیکلی ایک ہمارا سسٹم ہم نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں. پنجاب ریسکیو اکیڈمی کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے, اور اس وقت جو پنجاب ریسکیو اکیڈمی از دا اونلی اکیڈمی ان پاکستان جو ریسکیو پہ ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے, چاہے وہ کے پی کے لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے اپنے لوگ ہوں, چاہے وہ سندھ سے جائیں, چاہے وہ بلوچستان کے لوگ جائیں, تو وہ ایک یونیفارمٹی ہے. تو ہماری جو فرسٹ بیچ تھی وہ اس وقت انڈر ٹریننگ تھی, تو ہم نے وہاں پر ریسپانس بالکل دیا, لیکن میڈیکل ایمرجنسیز کو ڈیل کیا. فیلڈ ہاسپٹلس ہم نے بنائے تھے اس ٹائم پہ. انٹرنیشنل بہت ساری ٹیمز آئی تھیں ڈفرینٹ کنٹریز کی, جنہوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ ہمیں بڑی سپورٹ کی تھی, تو ان کے ساتھ بھی ہم نے بڑی کوآرڈینیشن اچھی رکھی, اور ایک مشکل مراحل سے ہم لوگ گزرے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کو نہ صرف ہم نے فیس کیا بلکہ گورنمنٹ آف سندھ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. تو ریسکیو 1112 سروس بھی جہاں تک جتنی ہماری سروس تھی, ہم نے اس میں لمحہ بہ لمحہ اپنی ایک پارٹیسپیشن وہاں پر دکھائی ہے. دسمبر 2022 کو پھر ہمارا سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ایکچولی برین ہے اس سروس کا, اور آج ہم تقریباً کوئی 15,000 سے 16,000 کالس پہ آ گئے ہیں پر ڈے. پورے سندھ کو ہم جو سرو کر رہے ہیں, اپنی سروسز دے رہے ہیں.
تو اس میں جو باقی ہماری ایمرجنسیز تھیں، جیسے فار ایگزامپل ہمارے فائر فائٹرز آئے ٹرینڈ ہو کر، پھر ہماری اربن سرچ اینڈ ریسکیو کا کمپوننٹ لیا ہے خدا نخواستہ، کیونکہ اٹس انفراسٹرکچر آپ نے دیکھا ہے کراچی کا کیسا ہے، اور باقی جو ہمارے ڈسٹرکس ہیں وہ بھی اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ورٹیکل گروتھ چل رہی ہے، اپارٹمنٹس پہ اپارٹمنٹ بن رہے ہیں، لیکن وہاں پر یہ کیئر نہیں کرتے بناتے وقت کہ وہاں پر پراپر فائر فائٹنگ کا سسٹم ہونا چاہیے، یا خدا نخواستہ وہاں کا مٹیریل اس طرح سے چیک نہیں ہوتا، تو کبھی بھی کوئی کولیپس ہو جاتا ہے یا کسی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے کوئی کولیپس ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیمز یہاں پر جو ہے وہ انگیج کی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈراؤننگ از ویری کامن، اگر آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ تو اس وقت روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بعد ڈراؤننگ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، جس کی ایمرجنسیز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اگر میں صرف سندھ کی بات کروں تو ہمارے پاس کافی جگہوں سے اس وقت جو کافی ایریاز ایسے ہیں جہاں سے سیزنل ہوتی ہیں ڈراؤننگ کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور ہماری ٹیمز وہاں پر بھی ہمارے پاس اسپیشلائزڈ ڈائیور ہیں اور اسکوبا ڈائیونگ جو کرتے ہیں، تو وہ بھی ریسپانس اس وقت دے رہے ہیں۔ اس میں جو مین چیز ہوتی ہے ریسکیو 1111 کی بات کریں تو جب بھی آپ بات کریں گی تو آپ کو ہمیشہ پروفیشنل ریسپانس نظر آئے اچھا گا۔ سر، سوری میں بیچ میں انٹرپٹ کریں، مجھے آپ یہ بتا دیں ریسکیو 1112 سندھ کے کون سے آپ کو جگہوں پہ، کون سے علاقوں میں واقع ہے؟ کراچی میں تو ہم نے خود بھی یہاں وزٹ کر لیا، وہ چیز ہمیں یہ جاننا ہے۔ دوسری بات یہ بھی جاننا ہے کہ کتنی بڑی ٹیم ہے جو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں، وہ یہاں بھی کام کر رہے ہیں، یہاں بھی کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا اگر اس بارے میں ہم پلیز بتائیں۔ اچھا، جہاں تک سروس کا تعلق ہے اور ڈسٹرکس کا تعلق ہے، جو انیشلی ہم سروس ہم نے اسٹارٹ کی تھی وہ کی تھی 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے، تو 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر یعنی کہ حیدرآباد، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ اور میرپور خاص، یہاں سے ہم نے اپنی سروسز کا آغاز کیا اور آہستہ آہستہ اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے۔ اس میں جو میڈیکل ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے اس وقت تقریباً جو ایمبولینسز ہیں جو اس 1112 کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں، وہ اس وقت پورے سندھ میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جہاں تک باقی سروسز کا تعلق ہے، جس میں فائر ایمرجنسیز ہو گئیں، واٹر ایمرجنسیز ہو گئیں، یا بلڈنگ کولیپس کے کیسز ہو گئے، یا باقی ایمرجنسیز کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ اس وقت 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ہماری ٹیمز تعینات ہیں، اور ابھی اس وقت ایکسپینشن چل رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک نیا انیشیٹو بھی گورنمنٹ آف سندھ لینے جا رہی ہے۔ اس میں پہلی دفعہ پورے پاکستان میں موٹر ویز اور ہائی ویز کو بھی فوکس کیا گیا ہے، اور اس وقت M9، N5، N55 اور میران ہائی وے جو اس وقت انٹر سٹی کنیکٹڈ ہمارے پاس ہائی ویز ہیں، اس پہ ہر 50 کلومیٹر پہ ایک سیٹلائٹ اسٹیشن کا قیام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگست کے اینڈ بلکہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک تک انشاءاللہ اس کو بھی آپریشنلائز کر دیا جائے گا۔ تو جو بھی ہمارے پاس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوتے ہیں ان سارے روڈز پہ، ان کو بھی پراپرلی ڈیل کیا جائے گا، نہ صرف بلکہ جو اس وقت ایکسپینشن چل رہی ہے، آپ کو یہاں سے آپ کراچی سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز نظر آ رہی ہیں، وہیں کہیں بھی انہوں نے کہیں بھی ایمرجنسی سروس کو مد نظر نہیں رکھا ہوا، تو سندھ گورنمنٹ کا جو اس وقت سیٹلائٹ اسٹیشنز ہوں گے وہ وہاں پر بھی ریسپانس دیں گی، اور خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسیز ہوتی ہے تو پراپرلی وہاں پر سروس مہیا کی جائے گی۔ تو آہستہ آہستہ ایکسپینشن چل رہی ہے، اس وقت ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہی ہے، ایک اور ہمارے پاس پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے تحت ایکسپینشن چل رہی ہے، 13 ڈسٹرکٹ اور ایڈ ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ بائی نیکسٹ ایئر جون تک 100% جو سندھ ہوگا اس میں ہمارے پاس سارے ڈسٹرکٹ میں سروس اویلیبل ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں، اگر آپ نمبرز بھی شیئر کر دیں کہ کتنے کیسز کس طرح سے رپورٹ ہوتے ہیں ڈیلی یا ایئرلی، آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہو جو آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جب سے ہم نے سروس اسٹارٹ کی ہے تو اب تک تقریباً 6,30,000 سے زیادہ ہم نے میڈیکل ایمرجنسیز رسپونڈ کی ہیں، اس کے ساتھ تقریباً 826 آج تک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹا، 826 کے قریب فائر ایمرجنسیز ہیں جس کو ریسپونڈ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈراؤننگ کی بات کریں تو تقریباً کوئی 162 کے قریب کیسز ہیں ڈراؤننگ کے جس کو ہم نے ریسپونڈ کیا ہے، تقریباً کوئی 48 کے قریب کیسز ایسے ہیں جس بلڈنگ کولیپس کے جس کو ہم نے ریسپونڈ کیا، اور باقی ایمرجنسیز الگ سے آتی رہتی ہیں۔ نواب شاہ کا واقعہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، جہاں پر ٹرین کا حادثہ ہوا تھا اور سب سے پہلے ریسکیو 1112 کی ٹیم پہنچی، وہاں پر 13 کیجولٹیز رپورٹ ہوئی تھی، لیکن ٹائملی ریسپانس کی وجہ سے ہم نے کافی جانیں وہاں پر بچائیں۔ فائر ایمرجنسیز کافی کراچی کی آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر بھی کافی رپورٹ ہوئیں، عرشی مال کا واقعہ ہوا، RJ مال کا واقعہ ہوا، ابھی لاسٹ ویک بلکہ ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا کاشف سینٹر میں آگ لگی تھی، تو ریسکیو 1112 پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کی ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ٹائملی رسپونڈ کریں اور پروفیشنل ریسپانس دیں۔ اچھا ڈاکٹر عابد صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات بتائیں، اس سے جو ہے عوام کا اعتماد بھی بحال ہوا ہوگا اپنے اداروں پہ، اپنے جو آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس بارے میں کیا فیڈ بیک آتا ہے کوئی؟ یقیناً لوگ آپ کو کچھ فیڈ بیک تو دیتے ہوں گے۔ دیکھیں دونوں چیزیں چلتی ہیں، پازیٹیو ریسپانس بھی آتا ہے اور تنقید بھی چلتی رہتی ہے، اور ہم تنقید کو ہمیشہ پازیٹیولی لیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بھی لرننگ ایک ظاہری بات ایک نئی سروس ہے اور گورنمنٹ کی سروس ہے۔ لوگوں کا ہمیشہ پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی سروس ہمیشہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے، اور میرے خیال سے ریسکیو 1112 ایک واحد ادارہ ہے میری نظر میں اس وقت جو گورنمنٹ کا اٹس اے پازیٹیو فیس آف گورنمنٹ، اینی گورنمنٹ کسی بھی ہم پروونس میں چلا جائے، اور جس
محنت اور لگن کے ساتھ ہمارے لوگ کام کریں, جس موٹیویشن کے ساتھ کام کریں. آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے ایمرجنسی میں کسی کی جان بچانا اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر کسی اور کی جان بچانا. تو انشاءاللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں سروس کا فیڈ بیک لوگ خود بتاتے ہیں جو خود اس سروس کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کو اس ایمرجنسی کی ضرورت پڑے یا اس ادارے کی ضرورت پڑے. یہ ایسی سروس نہیں ہے جو ہم کہیں کہ آپ کی ضرورت میں رہے, لیکن کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اب پازیٹیو ریسپانس ہمیں آتا ہے. اور کہیں کہیں تنقید کا نشانہ بھی ہم بنتے ہیں. تنقید تو ہونی چاہیے, اس سے ہونی چاہیے, بہتری ہو بالکل سکتی ہے. بالکل بہتری ہو سکتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں تنقید بھی ہو تو ہم کام کو اور بہتر کر سکیں. اچھا, کریڈٹ گوز ٹو یو ڈیفینیٹلی. ایک جب لیڈر ہوتا ہے, ٹیم لیڈر ہوتا ہے, وہی اپنی ٹیم کو لے کے بھی چلتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کا بھرپور تعاون ہے, لیکن ماشاء اللہ سے آپ کی بھی ایسی پرفارمنس ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی اور جب آپ کی ڈپارٹمنٹ کی بات ہوگی تو جو خواتین والا انیشیٹو لیا گیا ہے کہ خواتین کا دستہ شامل کیا گیا پہلی دفعہ پورے پاکستان میں, تو وہاں پہ آپ ہی کا نام لکھا جائے گا, تو کیسا لگتا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, ایز اے پبلک سرونٹ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ایک اگر آپ اوور آل دیکھ لیں تو گورنمنٹ آف سندھ کا ایک ویژن ہے وومن امپاورمنٹ کا, اور آپ کو ہر ادارے گورنمنٹ کے اس وقت گورنمنٹ آف سندھ کے ہر ادارے میں آپ کو وومن امپاورمنٹ نظر آئے گی. تو اسی طرح سے ریسکیو 1112 بھی ہم نے کام کیوں پیچھے رہیں گے, اور یہ ایک فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ایمرجنسی سروسز کہ 72 فیمیلز انڈکٹ کی گئیں, اور الحمدللہ اس وقت فرنٹ فورس ہیں ہماری, کام کر رہی ہیں. اور پہلی دفعہ آپ کو فائر فائٹر بھی ہماری فیمیلز نظر آئیں گی کام کرتے ہوئے, اور کام کر رہی ہیں. کافی انسیڈنٹس پہ فیمیلز کو دیکھا گیا اور ہم سے پھر فیڈ بیک لیا گیا باقی اداروں کی طرف سے, اب یہ فیمیلز بھی کام کریں گی. ہم نے کہا بالکل کریں گی, اور فرنٹ پہ کام کریں گی, اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بڑی موٹیویٹڈ ہیں. اور میرے خیال سے ہمیں ہر ادارے میں اسپیس دینا چاہیے, چیزیں اور بہتر ہوتی ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں کہ اس نمبر کو اور بڑھایا جائے. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک اور ایڈورٹائزمنٹ کی ہے جو اسپیسیفک فیمیلز کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس ہر پوزیشن پہ ہر کیٹیگری میں ہمارے پاس فیمیلز آئیں, اس ادارے کو جوائن کریں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں. اچھا, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ میں نے وزٹ کیا ہوا ہے, میں اکوپمنٹس کی بھی بات کرنا چاہوں گی. ریسکیو کا کام ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو ویسے اکوپمنٹس, ویسے ٹولس ڈیفینیٹلی چاہیے ہوں گے. پھر انسان کو اپ گریڈ بھی کرنا پڑتا ہے, تو اس میں کیا آپ کی ٹریننگز ہوتی ہے, کوئی ایکسپرٹس آتے ہیں, کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے گزرتا ہے مشکلات بھی ڈیفینیٹلی اسی طرح سے چیزیں بھی مشکل ہوتی جاتی ہیں. تو آپ لوگوں کو اس سلسلے کو اس کو آسان کرنے کے لیے کس طرح سے ٹریننگ کی جاتی ہے؟ ایکسپرٹس کیا باہر سے آتے ہیں اکوپمنٹس, اور جب اس کی بات کی جائے ڈیفینیٹلی آپ کیا باہر سے اس چیز کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, کیا سلسلہ رہتا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی سروس, اسپیشلائز سروس کے لیے ایک تو ٹرینڈ اسٹاف اور پراپر اکوپمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر میں ہمارے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے جب یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا, غلام اصغر کناسر صاحب کا نام میں ضرور لوں گا, تو جب ہم نے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تو ہماری پہلی پرائرٹی یہی تھی کہ ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہو وہ جو ورلڈ وائڈ ایک اچھے کنٹری یا ایک ڈیولپ کنٹری میں ایک یوز ہوتا ہے ٹول, وہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ہو. ہم نے کافی ماڈلس جو ہے وہ گئے, ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز کا وزٹ کیا, ہم نے ان کے ٹولس دیکھے, ہم نے انگیج کیے وہاں کر کنسلٹنٹس کو, اور پھر ہمارے پاس اسپیسیفکیشنز آئیں, اور ان اسپیسیفکیشنز پہ جو ہے وہ پروکیورمنٹ ہوئی پروجیکٹ کے تحت, اور ہمیں جو ہے وہ پراپر اکوپڈ کیا گیا. تب اب انشاءاللہ میرے خیال سے آپ نے ہمارے اکوپمنٹ دیکھے ہوں گے, اور کسی بھی ڈیولپ کنٹری سے کم ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. تو یہ سارے باہر سے آپ لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو کیونکہ اکوپمنٹ تو پاکستان میں بنتے نہیں ہیں, یہ سارے اسپیشل اکوپمنٹ باہر سے ہی آتے ہیں. اور واٹ اباؤٹ ایکسپرٹس, ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے, پھر اس کے لیے کس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ٹریننگ کے لیے اس وقت جو ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ تو ہے ہمارے پاس جو ریسکیو اکیڈمی لاہور کے پاس بھی اکوپمنٹس ہیں. وہ نہ صرف ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں, پروفیشنل ٹریننگ دیتے ہیں, اکوپمنٹس پہ ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے پروکیورمنٹس, جب ہمارے پاس اکوپمنٹ آئے تھے تو اکوپمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کے کنسلٹنٹ انگیج تھے. جیسے ہی انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیا, اس کے ساتھ ساتھ 14 to 15 ڈیز کی ٹریننگ بھی ساتھ دیتے تھے کہ ان اکوپمنٹس کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کرنی ہے, لاجسٹیکلی اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو وہ تو ٹریننگ اس کے ساتھ اٹیچ تھی ہمارے پاس. تو اس وقت ہمارے پاس جو سارے ہمارے کمپوننٹس ہیں اس میں میں یہی کہوں گا کہ اس وقت ایسا کوئی اکوپمنٹ ہمارے پاس نہیں ہوگا جو کسی ورلڈ کوئی ڈیولپ کنٹری میں جو یوز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہ ہو. ایون ہمارے پاس جب ہم اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت ڈیٹیکٹرز ہیں, ریڈارز ہیں, انڈر واٹر سونارز ہیں ہمارے پاس واٹر ریسکیو کے لیے. تو ہمارے پاس بہت ہائی لیول کے اس وقت اکوپمنٹس ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, زندگی بچانا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے, اور جس طرح آپ ہمارے ریئل پاکستانی, آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی زندگی, کوشش ہے کہ خدا نخواستہ واقعات نہ ہو لیکن زندگی بچانا, ریسکیو کرنا, ایک نئی زندگی میں لانا. کیونکہ مجھے پتہ چلا کاؤنسلنگ بھی سلسلہ رہا ہے, کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس میں بھی پراپرلی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, کرتے ہیں.
تو مجھے یہ جاننا ہے, مجھے آپ کی اپنی سوچ جاننی ہے کہ کیسا لگتا ہے آپ کو. دیکھیں یہ ایک ہماری ایک قومی ذمہ داری بھی ہے, اور ہمیں اس سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ ظاہری بات ہے ریٹرن بیک کرنا ہے. اور جہاں تک ایمرجنسی سروس کا کام ہے, بینگ اے ڈاکٹر ہمیں ہمیشہ یہ ذمہ داری رہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے سیٹسفائی کریں. جب بھی اس طرح کے بڑے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے لوگ ہوتے ہیں پینک میں, بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, اور اس ڈپریشن سے نکالنے کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے وہاں اچھا پر. جس ونو کوآرڈینیشن کیسے چلتی ٹیم سے؟ تو ڈائریکٹ آپ کو بھی کالس آتی, خدا نہ خاص سے کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ رہے ہوں گے کراچی میں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, تو کالس آتی ہیں آپ کو, چاہے کوئی بھی ٹائم ہو, رات ہو, صبح ہو, کوئی بھی دیکھیں کیا اٹس اے جا سکتا 24 آور سروس, اور ہے؟ 24 آورس کیونکہ میں آپریشن خود لیڈ کرتا ہوں, ایگزیکٹلی اور یہی ایسا وجہ. کوئی بڑا آپریشن نہیں ہے جس میں نے خود اس میں لیڈ نہ کیا ہو, میں وہاں پر فیلڈ پہ موجود نہ ہوں. تو اس وقت تو میں خود اس کو لیڈ کر رہا ہوں, اور میری بڑی ان کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن رہتی ہے رات کو, چاہے 3 بجے 4 بجے. اب تو لوگوں کے پاس نمبر چلا گیا, ڈائریکٹ لوگ کالس بھی کرتے ہیں ہمیں, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب کسی کو کہتے ہیں نا کسی بھی مصیبت میں ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہم ان کو پھر ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا کام ہے میرے خیال سے. پرسنلی وی آر ویری سیٹسفائی, رات کو بڑی سیٹسفیکٹری ہمیں نیند آتی ہے کہ ہم نے آج اپنے دن میں بڑا اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ دن کو گزارا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے آپ کی ٹیم کی بھی بات کی ہے, ٹریننگ کی بات کر رہی تھی, اور یہ سوال میں نے ویسے بھی آف دا ریکارڈ آپ سے ویسے بھی پوچھ رہی تھی. یہ بتائیں, کیونکہ آپ لیڈر ہیں, آپ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی کتنی ٹریننگ ہوتی ہے؟ دیکھیں ٹریننگ جو ہے وہ اس جو فیلڈ کی ایک کمپلسری ریکوائرمنٹ ہے. تو جو ٹریننگ میں نے آپ کو بتایا پنجاب ریسکیو اکیڈمی سے سب نے ٹریننگ لی ہوئی, وہ سیم ٹریننگ ہوتی ہے. وہ سب فٹنس کے حوالے سے بھی فٹنس تو ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنی فٹنس کا خود خیال رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک مینڈیٹری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹریننگ ہو جاتی ہے تو ہر 2 سال کے بعد اس کا مینڈیٹری ہے اگر آپ کو ریفریشر لینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہم نے ایک ریسکیو اکیڈمی بھی جو اسٹیبلش کی ہوئی ہے, اور اس اکیڈمی میں ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگس چلتی رہتی ہیں, اس ٹریننگ کا پارٹ بنتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ آن لائن ٹریننگس چلتی ہیں, دنیا میں کیا چل رہا ہے, ڈفرینٹ ٹیکنیکس. ہر انسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے انسیڈنٹ سے بہت مختلف ہوتا ہے, اور ہر انسیڈنٹ میں ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیکنیکس یا ڈفرینٹ کائنڈ آف پلاننگ ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, ڈسکشن چلتی رہتی ہے. تو ٹریننگ کے بغیر تو یہ ادارہ چل نہیں سکتا. تو ٹریننگ از اے کمپلسری پارٹ جو ٹائم ٹو ٹائم کنٹینیو ہم اچھا رکھتے یہ ہیں. کام ایسا ہے, مجھے تھوڑا سا بتائے گا, کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ سب لوگ اپنی ٹیم کا اپنا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ناٹ فزیکلی مینٹلی بھی اتنے اسٹرانگ ہو کہ بھائی خدا نہ خواستہ کوئی بھی انسیڈنٹ آگ کا ہی ہو, آپ نے کودنا جان بچانی ہے, آپ پریپیئر تو ہوں اس چیز کو رکھتے ہوئے, اس کے لیے کیا؟ دیکھیں اس کا ایک ہم نے بڑا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور انسیڈنٹ میں جب ہم اس انسیڈنٹ کو کلوز کرتے ہیں, آپریشن کو کلوز اس کے بعد ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں. ایک تو ہم اپنی لرننگ شیئر کرتے ہیں آپس میں کہ اس انسیڈنٹ سے ہم نے کیا سیکھا, ہماری کیا کوتاہی تھی, یا ہم اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, اپنی پلاننگ کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فرنٹ فورس اسٹاف ہوتا ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ یہ کام دیکھیں ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو اللہ نے جو ہمیں سلیکٹ کیا ہے اس کام کے لیے, جو ہمیں رسپانسبلٹی دی گئی ہے, گورنمنٹ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے, تو ہم اس اپرچونٹی کا فائدہ دے کر لوگوں کی انسانیت کی خدمت کر سکیں. تو یہ کاؤنسلنگ ساتھ ساتھ ہماری چل رہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہوتی ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لوگوں کو, کیونکہ 24 آورس آپ کو پتہ ہے جس طرح کی کالز آتی ہیں وہ انگیج رہتے ہیں, ان کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی کالز آتی ہیں, اور 8 گھنٹے کیونکہ 3 شفٹ میں کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے میں کالز لینا. لوگ یہاں پر ڈفرینٹ موڈس میں کال کرتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے وہ ابیوزو لینگویج بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی, تو میرا یہی سوال ہے کہ عوامی رویے بڑے عجیب جی, عجیب ہوتے ہیں, آپ کو ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو یہی سمجھایا ہے کہ جب وہ آپ کو کال کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, نہ وہ آپ کے نام کو جانتے ہیں. تو اگر کوئی ابیوزو لینگویج استعمال کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں ماننا ہے, کیونکہ وہ اس وقت پینک سچویشن میں, اور ہمیں اس کو جو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے پاس کاؤنسلرز ہیں, ہم ونس ان 15 ڈیز ایک دن ہوتا ہے جس میں ہم ان کی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں. یہ خود اپنے پرابلمس وہاں پر شیئر کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. تو اس طرح, اور جس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں جو ڈائریکٹ کبھی کبھی ڈیڈ باڈیز نکالنی پڑتی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے ایک ٹراما ہوتا ہے. ظاہری بات جب ڈیلی بیسس پہ اگر آپ یہ ٹراما دیکھیں گے تو ان کی کاؤنسلنگ ہمیں اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے, جو ہم ٹائم ٹو ٹائم ہمارے پاس کاؤنسلرز ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے اتنا ذکر کیا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ روم ہے جہاں سے آپ لوگ سب چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی کمپلینٹ لے بھی رہے ہوتے ہیں, ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ پلیز وزٹ بھی کروائیں, لیکن وزٹ کروانے سے پہلے ہمارے جو ناظرین ہیں, ہماری جو عوام ہے, ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا ایک ہی میسیج ہے سب کے لیے کہ یہ ہم سب کی اپنی سروس ہے, اور جتنا آپ ہم سے تعاون کریں گے اتنی یہ سروس اچھی چلے گی. تو جب بھی ہم سروس دینے کے لیے آتے ہیں, ہمارا ایک یونیفارم ہے جو ہے آلیو گرین یونیفارم, اور یہ بہت زیادہ آپ اگر دیکھیں جہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے کائنڈلی اس کی ریسپیکٹ کریں. نہ صرف ہماری ریسپیکٹ کریں بلکہ وہ ادارہ جو ایمرجنسی سروسز کے ساتھ لنک ہوا ہے اس کو کام کرنے دیا جائے, اس کو سپورٹ کیا جائے, کیونکہ ہم آپ کے لیے آتے ہیں
تو ہمیں جگہ دی جائے. اس کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال نہ کریں. آپ ہمیں ریسپیکٹ دیں گے, ہم بڑے اچھی طریقے سے کام کر سکیں گے. ویری نائس. تو میں چاہوں گی کہ آپ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا وزٹ بھی کروا لیں. تو ناظرین وہاں ہم چلتے ہیں. جی ناظرین, ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں موجود ہیں. ڈی جی صاحب سے پوچھیں گے کس طرح سے یہاں پہ ان کی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. جی بتائیے گا. یہ جی اس وقت آپ سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ریسکیو 1122 گورنمنٹ آف سندھ, اور یہ کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ سروس ہے. اور اس وقت یہاں پر تقریباً جو ڈیلی بیسس پہ ہم کال ریسیو کرتے ہیں, تقریباً 15,000 سے 16,000 کے قریب پورے پروونس سے ہم لوگ کالز ریسیو کرتے ہیں. اور اکارڈنگلی کسی طرح کی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے یہاں سے ٹیمز کو ڈسپیچ کیا جاتا ہے. جہاں تک انٹیگریشن کی تعلق ہے, تو یہاں پر چاہے وہ میڈیکل ایمرجنسی ہو, چاہے وہ فائر ایمرجنسی ہو, ڈراؤننگ کے کیسز ہوں, بلڈنگ کولیپس کے کیسز ہوں, وہ سب یہاں سے ڈیل کیے جاتے ہیں. اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ مختلف اور ادارے انگیج ہوئے ہوئے ہیں میڈیکل ایمرجنسیز میں یا ہماری باقی ایمرجنسیز میں, جیسے کے ایم سی کو بھی ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے, تو وہ کمپلیٹلی جس ادارے کو یہاں سے انگیج کرنا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے جہاں پر ہمیں شٹ ڈاؤن کرایا جائے, چاہے وہ کے ای ہو, چاہے وہ ایس ایس جی سی ہو, تو وہ بھی سارا جو ہے وہ سسٹم یہیں سے مینیج کیا جاتا ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول کسی بھی ایمرجنسی سروسز کا برین کہلاتا ہے. اور جب تک یہاں سے پراپرلی جب ہمیں کالز ریسیو ہوتی ہیں اور اکارڈنگلی جب ہم یہاں سے مینیج کرتے ہیں, کسی ٹیم کو ڈسپیچ کرتے ہیں, کمپلیٹلی ان کے ساتھ انگیج رہتی ہے کالر کے ساتھ کہ جلد سے جلد ہم اپنی جو سروس ہے وہاں پر پہنچا سکیں. تو اس وقت اگر ہم صرف میڈیکل ایمرجنسی کی بات کریں تو ہم یہاں سے جو ریسپانس ٹائم ہم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں, وہ تقریباً 12 سے 12 منٹ کا ریسپانس ٹائم ہے. باقی جو ایمرجنسیز آتی ہیں جس میں فائر ایمرجنسی, تو وہ تقریباً ہمارا 20 منٹس کا ریسپانس ٹائم ہے. اسی طرح سے جو نیئر بائی اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں کی ٹیم کو ہم جو ہے انگیج کرتے ہیں یہاں سے. بہت شکریہ. اور میرے خیال سے ناظرین ہم ان لوگوں کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتے اور آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے نکل کر آپریشن ونگ روم میں پہنچ چکے ہیں, اور یہاں پہ میرے ساتھ بڑی سینئر آفیسر آشا موجود ہیں جو کہ میڈیا ہینڈل بھی کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اہم ذمہ داری ہے وہ بھی ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے. جی السلام علیکم آشا, کیا کہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم آپ کو آپریشن ونگ میں ویلکم کرتے ہیں. اس وقت میں جو ہے اسٹیشن ہاؤس انچارج کے منصب پہ فائز ہوں, اور ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی کیٹر کر رہی ہوں. تو ایکسپیرینس تو الحمدللہ بہت اچھا ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یونیفارم سروس میں جو ہم یہ رسپانسبلٹی پرفارم کریں وہ آلریڈی اپنے اندر ایک قابل اعزاز بات ہے. اور اس کے علاوہ جو زندگی بچانے کا جذبہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑی خدمت انسانیت ہے جو ہم پرفارم کر رہے ہیں. اور اوور آل ایکسپیرینس اس لیے بھی اچھا ہے کہ ایک تو آپ کو دعائیں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں عوام کی, اور فیڈ بیک اچھا بھی آتا ہے, نیگیٹو بھی آتا ہے, لیکن ہم اس کو کیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ دوسرے فرائض ہیں اس کے اندر ہم جو ہے کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, چاہے وہ فیمیل کی ہو, کیونکہ اب ہم فیمیل ریسکیوز آئی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اس وقت جو ہے 72 خواتین کا جو دستہ ہے وہ جو ہے پروفیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ لے کر پنجاب ریسکیو سروسز اکیڈمی سے آیا ہے, اور یہاں پر جو ہیں تمام فیمیل جو ریسکیورز ہیں وہ آپریشن میں بھی حصہ لے رہی ہیں, اور کافی سارے جو فائر کے آپریشنز ہیں اور جو ڈروننگ کیسز کے آگے بھی جو انسیڈنٹ آئیں گے وہاں پہ بھی وہ پرفارم کریں گی. تو یہ ایک بڑی قابل اعزاز بات ہے, اور یونیفارم سروس اور اتنا باعزت روزگار خواتین کے لیے باعث فخر ہے. اچھا آشا, مجھے ہمیں پتہ چلا کہ فار سپوز کسی کا کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہو یا اس طرح کی جینڈر کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم ہو تو وہ یہاں پہ ریسکیو 1122 کال کر سکتے ہیں. کیا اس بارے میں آپ بتانا چاہیں گے؟ اچھا بالکل, آپ نے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا وزٹ کیا ہوگا کیونکہ ہمارے سارے کالرز ہر وقت 24/7 ایکٹیو رہتے ہیں. اور جی ہاں بالکل, ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے اور جینڈر کے حوالے سے جو بھی پرابلم رپورٹ ہوتی ہیں ان پہ بھی ریسکیورز جو ہے جاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, ان سے بات چیت کی جاتی ہے, اور اگر کوئی میڈیکل انجری یا کچھ چیز بھی اس کے اندر انوالو ہوتی ہے تو اس کو دین اینڈ دیئر ٹریٹ کیا جاتا ہے. بہت شکریہ آشا. ہم چاہیں گے کہ آپ کی جو دیگر آفیسرس ہیں ان سے بھی بات کر سکیں. تو ناظرین پیچھے ہمارے سب لوگ بہت بزی ہیں, لیکن کیا کریں, آپ کے لیے بات تو کرنی پڑے گی, اور ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بڑی سینئر آفیسر ہیں جو کہ ایمرجنسی آفیسر ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو مجھے اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتی ہیں. No, you're absolutely correct. I'm emergency officer, engineer Naza Abdul Hadi, and I'm hired here as an emergency officer. تو مجھے یہ بتائیں کیا اہم ذمہ داریاں ہیں جو ابھی آپ کر بھی رہی تھی. ہم نے سوری آپ کو ڈسٹرب بھی کیا, کن چیزوں کو آپ دیکھتی ہیں یہاں پہ؟ بیسکلی ایک ایمرجنسی آفیسر کا جو مین رول ہوتا ہے یہ ایک کرٹیکل رول پلے کرتا ہے ٹو رسپانس ان این ایمرجنسی. نہ صرف رسپانس کرنا ہوتا ہے, ہمیں پریپیئرڈنیس ہونا چاہیے, ہمیں پورا پلان کرنا چاہیے. ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس میں نہ صرف ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی میک شیور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پبلک کو کیٹر کر سکیں, ان کی ویل بینگ کو, پبلک کی وہ ہرٹ نہ ہو, اور ہم لوگ جب رسپانس کریں تو ان کی سیفٹی کو ایشورٹی کے ساتھ رسک اسسمنٹ کو ہم لوگ کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز کو
پراپرلی انجام دیں. جی بہت شکریہ انجینئر صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ایز ویل. جی ناظرین، آپ نے ہماری سینئر آفیسر کی گفتگو سنی اور یقین مانیں اس انٹرویو کے بعد، ڈی جی صاحب کے انٹرویو کے بعد، یہاں کے اسٹاف سے ملنے، سینئر آفیسرس کے ساتھ ملنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ جتنے بھی ہمارے کام کرنے والے، جتنا بھی یہ ادارہ کام کر رہا ہے دن رات، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس سے نہ صرف مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کا یقیناً آپ لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس 1 1 2 سے ہوتا ہے، لیکن مجھے یہاں کے آ کے حکومتی اداروں پر ایک کانفیڈنس بحال ہوا ہے اور یہ سب ان ٹیم کی وجہ سے. نو ڈاؤٹ ہماری خواتین ہر جگہ ہمیشہ ہی کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی اور یہ ان کا جذبہ ہے، یہ اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں. یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے پلیز کوئی تنقید کرنی کریں، لیکن اگر ہمارے حکومتی ادارے بہت اچھا کام کریں ان کو اپریشیٹ ضرور کریں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب نے اس ملک کو، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. جی ناظرین، میں یہی کہوں گی اپنا بہت خیال رکھیں. ہم ہیں ریسکیور پاکستان.